حال فی الحال میں بھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ رمضان کی تیاری شروع کر دی آپ نے؟ میں نے کہا رمضان کی تیاری شروع کر دی ہے۔ بولے کہ کیا تیاری شروع کری ہے؟ میں نے کہا ہم نے کپڑے خریدنے شروع کر دیے ہیں اور سلوانے شروع کر دیے ہیں۔ تو ان کے چہرے پہ تھوڑی مسکراہٹ آئی جیسے میں مذاق کر رہا ہوں۔ میں نے کہا مذاق سمجھ رہے گا میری بات کو؟ تو وہ ہنسنے لگے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے رمضان کا مہینہ شاپنگ کرنے کا مہینہ تھوڑی ہے، رمضان کا مہینہ مقدس مہینہ تو عبادت کرنے کے لیے ہے۔ ہمارا رمضان کا مہینہ جو ہے خریداری میں شاپنگ کرنے میں نکل جاتا ہے اور عید کی تیاری میں نکل جاتا ہے۔ ہمارے اکابرین کے ہاں بھی معمول یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ تو عبادت کے لیے خاص کیا جاتا تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ والے ہیں اور اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو رمضان کے مقدس مہینے میں اپنے دنیاوی کام کو کم کر لیتے ہیں تاکہ اس مہینے کے اندر ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ ہمارے ہاں بھی ہم نے بھی ایک چھوٹا سا نظام بنایا اور وہ نظام یہ ہے کہ کوشش کی جاتی ہے، حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے کپڑے خرید بھی لیے جائے اور کپڑے سلوا بھی لیے جائے۔ رمضان کے مہینے کے اندر کپڑے خریدنے اور سلوانے کا نظام نہ کیا جائے، اس سے بچا جائے۔ سلوا سکتے ہیں، کپڑے خرید بھی سکتے ہیں، کپڑے سلوا بھی سکتے ہیں، دونوں طرح اجازت ہے۔ یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں بازاروں میں گزارنا ہے یا رمضان کا مہینہ مصلی پر عبادت کرتے ہوئے گزارنا ہے۔ آپ ہر سال دیکھتے ہوں گے کہ شروع رمضان میں تو کچھ توجہ نظر آتی ہے عبادت کی طرف، لیکن جیسے جیسے رمضان گزرتا ہے تو بیچ میں سے سارے رمضان کے دن ہم غائب کر کے عید کے دن دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ عید کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو پتا ہے کہ عید اسی کے لیے تو ہے جو رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، جو رمضان میں روزے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ جو روزے رکھے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم ابھی سے ہی رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوا ہے اور عید کی پلاننگ شروع کر دی ہم لوگوں نے۔ کپڑے عید کے لیے خریدے بھی جا رہے ہیں اور لیے بھی جا رہے ہیں، خریدے بھی جا سکتے ہیں اور لیے بھی جا سکتے ہیں، دونوں طرح آپ جس طرح جائیں اس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عید سے پہلے آپ کا رمضان ہے اور رمضان کے لیے آپ کا کیا نظام ہے، رمضان کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے، رمضان کے لیے آپ نے اپنے وقت کو کتنا فارغ کرا ہے، رمضان کے لیے دنیا کے تقاضے آپ نے کتنے آگے پیچھے کرے ہیں۔ یہ تمام باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم رمضان کا کتنا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ رمضان کا تقدس ہمارے دل میں کتنا ہے، رمضان کا احترام ہمارے دلوں میں کتنا ہے۔ تو یہ بھی بات میں نے انہیں بتائی کہ ہم کپڑے کی خریداری رمضان سے پہلے کر لیتے ہیں۔ ہم رمضان میں بازار سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرورت کی چیزیں تو روزانہ لی جاتی ہیں، اس کے لیے بازار بھی جانا پڑتا ہے، لیکن تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ایسا دیکھنے میں ملتا ہے کہ بازاروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں خریداری کے لیے جاتی ہیں اور کسی وجہ سے ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے تو انہیں یہ خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے تو ہمیں سب کے سامنے کھانا پینا نہیں کرنا ہے۔ بازار کے چکر میں گرمی کے موسم میں جب گرمی لگتی ہے، پسینے نکلتے ہیں، تو ہماری بہنیں اور ہماری مائیں کسی کے بھی سامنے کہیں پر بھی کھڑی ہو کر چاٹ کھانا شروع کر دیتی ہیں، پانی پینا شروع کر دیتی ہیں، کولڈ ڈرنک پینا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ جانتے نہیں کہ اس بارے میں کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری یہ روزہ نہ رکھنا یہ عیب ہے، روزہ نہ رکھنا یہ عیب ہے، اور یہ عیب ہمارا چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا روزہ نہ بھی ہو تو اس بات کا خیال اسے ہونا چاہیے کہ اس کے روزے نہ ہونے کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو۔ ہمارے گھر کی مائیں بہنیں اس بات کا خیال رکھا کرتی تھیں اور یہ بات انہیں سمجھائی جاتی تھی کہ جن ایام میں روزے نہیں رکھے جاتے ہیں اس دوران بھی آپ کو اس طرح سے زندگی گزارنی ہے کہ آپ کے بارے میں کسی بھی گھر والے کو یہ خبر نہ ہو کہ آپ کو روزہ نہیں ہے۔ آج ہم نے بازاروں کے چکر میں، شاپنگ کے چکر میں، خریداری کے چکر میں روزہ نہیں رکھا، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بھئی گرمی کے اندر ہم جب بازار میں جائیں گے تو گرمی ہمیں پریشان کر دے گی، بے حال کر دے گی، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ اور روزہ نہ رکھنے تو اپنی جگہ غلط ہے ہی، عمومی طور پر کھانا پینا بھی تو بہت غلط ہے، اور یہ ہمارا عمل دوسرے کی نظر میں ہمارے دین کو کمزور کرتا ہے، دوسرے کی نظر میں ہماری وقت کو بھی گراتا ہے کہ دیکھو یہ رمضان کے مہینے میں مسلمان روزے نہیں رکھ رہے ہیں۔
رمضان کے مہینے میں مسلمان کھاتے پیتے پھر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، اور ابھی بھی ایسی چیزیں سامنے کو مل جاتی ہیں کہ جو غیر قوم کے لوگ ہیں وہ اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں کسی مسلمان کے سامنے کھانے پینے سے بچتے تھے، لیکن آج ہم نے اپنے عمل سے اپنے ہی عبادت کو کمزور کر دیا ہے ان کی نظروں میں، جس کی وجہ سے دوسروں کی نظر میں جو احترام اور مقام تھا ہمارے روزوں کا وہ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں طے کرنا ہے کہ رمضان کی تیاری ہمیں کس طرح سے کرنی ہے اور رمضان کو ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے، آپ کی سیرت سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے، ہمارے اسلاف کی زندگی سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ اس لیے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو دنیاوی کام ہے وہ رمضان سے پہلے ہم پورا کر لیں، اور رمضان کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں، اللہ کی خوشنودی میں، اللہ کی رضا میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔